بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سورہ ہمزہ ہے، یہ 104 نمبر یہ صورت ہے، سورۃ الہمزہ۔ اس میں نہیں ہے، بھائی کے ساتھ ہو گئے۔ چلیں آسانی ہوئے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہونا، پھر ذرا یاد ہو جاتا ہے زیادہ۔ اگر سادہ لے لیں تو وہ زیادہ مناسب، اس کی طرف توجہ رہے گی جو میں پڑھوں گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل، بڑی ہلاکت ہے، ویل کا معنی ہلاکت، بربادی۔ ویل، بڑی ہلاکت ہے، لکل ہمزہ، ہر تانے دینے والے کے لیے۔ ہمزہ تانے دینے والا، لمزہ عیب لگانے والے کے لیے۔ ہمزہ کا معنی کیا ہے؟ تانے دینے والا، بات بات پر میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو نے مجھے یہ بدلہ دیا، یہ ہے تانے دینا۔ اور لمزہ عیب نکالنا، بات بات پر یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ اس کا کام ہی یہی ہے، عیب جوئی کرنا، عیب لگانا۔ تو اللہ نے کیا کہا اس کے لیے؟ ویل، بڑی ہلاکت ہے، لکل ہمزہ، ہر تانے دینے والے کے لیے، لمزہ، عیب لگانے والے کے لیے۔ یہ دونوں کا معنی تقریباً قریب ہی ہے۔ مقصود اس سے کیا ہے کہ اس کا کسی کو دیکھتا ہے، کسی پر احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو وہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات اس کے بارے میں کہہ دی جاتی ہے یا معاملہ ہو جاتا ہے تو فوراً کہتا ہے میں تیرے نال اے کیتا سی تے تم بدلہ اے دیتا ہے۔ بات بات پر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چاہے ہر دفعہ ہی اس کا یہی کام ہے۔ یہ کیا معنی ہو گیا؟ ہمزہ۔ اور لمزہ عیب لگانے والا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ نہ زیادہ لان تان کرنے والے تھے، آپ زیادہ تان نہیں کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ تو یہ ہلاکت ہے، ویل، ہلاکت ہے، لکل ہمزہ، ہر تانے دینے والے کے لیے، لمزہ، عیب لگانے والے کے لیے۔ الذی، وہ آدمی، جمع، جس نے اکٹھا کیا، جمع کیا، مالاً، مال، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھا۔ یہ کون ہے؟ اس کا کام ہے تانے دینا، عیب لگانا، یہ شخص ہے وہ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے وہ کسی پر خرچ کرتا ہے، تو جب کوئی دوسرا جس پر اس نے خرچ کیا ہے وہ اس کا کوئی کام نہیں کرتا تو کہتا ہے تو سانو سلائے دے رہے ہیں، احسان جتلا دیتا ہے۔ جبکہ اللہ نے اس سے روکا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے مالوں کو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر۔ تو فرمایا ویل، بڑی ہلاکت ہے، لکل ہمزہ، ہر تانے دینے والے کے لیے، لمزہ، عیب لگانے والے کے لیے۔ الذی، وہ شخص، جمع، جس نے اکٹھا کیا، جمع کیا، مالاً، مال، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھا۔ یحسب، وہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، ان مالہ، کہ بے شک اس کا مال، اخلدہ، اس کو ہمیشہ رکھے گا، اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا، یہ انسان کی کیفیت ذکر کی کہ انسان مال کو اکٹھا کرنے میں لگ گیا، جو اللہ نے چیزیں فرض کی ان کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں کرتا، بس مال مال مال، اور اس کو خوب گن گن کے رکھتا ہے، شمار کر کے رکھتا ہے۔ ایک ایک روپے کے ضائع ہونے پر اس کو صدمہ لگ جاتا ہے، پریشانی لگ جاتی ہے، ایک روپیہ میرا کم ہو گیا کروڑوں میں، اس کو صدمہ لگ جاتا ہے، فکر لگ جاتی ہے کہ یہ 5 روپے کسی ضرورت مند کو دے دیے، اس سے کمی واقع ہوگی، فکر رہتی ہے۔ اللہ محفوظ ہے۔ یحسب، یہ گمان کرتا ہے کہ ان مالہ، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے
لَيُنبَذَنَّ ضرور بھی ضرور اس کو پھینکا جائے گا، اس انسان کو ضرور بھی ضرور ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، فی الحطامہ حطامہ میں۔ حطامہ آگے اللہ نے بیان کیا، حطامہ کا معنی ہے توڑ پھوڑ کرنے والی، توڑ پھوڑ کرنے والی۔ حدیث میں آتا ہے بخاری کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کا بعض کی توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ اس صرف مثال کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جیسے کہ کسی گاڑی کو اس ختم کرنے کے لیے ایک بڑے سے ٹرک کے نیچے دے کر اس کو پیس دیتے ہیں، اس کی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں کو بھی چورا بنا دیتی ہے، ایسے ہی اس کو اس جہنم میں پھینکا جائے گا یہ توڑ پھوڑ کرنے والے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ٹرک کو وہ کسی کنٹینر کے نیچے رکھتے ہیں، اس کو پیس کے رکھ دیتے ہیں چورا چورا، یا وہ کسی چیز کے اندر ڈالتے ہیں، وہ بڑے بڑے ہتھوڑے اس کا چورا چورا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ ضرور بھی ضرور اس کو ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، فِي الْحُطَامَہ حطامہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا، کس چیز نے آپ کو بتایا، مَلْ حطامہ حطامہ کیا ہے، یہ اس کی ہولناکی کو بیان کرنا ہے جہنم کی، کہ کس چیز نے آپ کو بتایا مَلْ حطامہ حطامہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ اللہ کی آگ، الموقدہ جو جلائی ہوئی، سلگائی ہوئی، بھڑکائی ہوئی، اللہ کی آگ، یہ اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ نے یہ آگ جلائی ہے۔ تو وہ آگ جو جہنم کی، جس سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے، تو فرمایا آپ کو کس چیز نے بتایا، حطامہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی جو آگ تطلع جھانک رہی ہے، پہنچ رہی ہے، علی الافئدہ دلوں تک، جھانک رہی ہے دلوں پر، جھانکنے کا معنی پہنچ رہی ہے۔ عام طور پر اللہ معاف فرمائے کسی کو آگ لگتی ہے نا، اس کے پاؤں تے ٹانگوں تک آنے تک ہی آگ لگی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اگر سخت آگ لگی ہے تو آگ بمشکل ہی سینے تک پہنچتی ہے، اس سے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، آگ سینے تک بھی پہنچ جائے گی لیکن انسان مرے گا نہیں۔ یہ ہے وہ آگ، بات سمجھ آئیے۔ عام طور پر اللہ معاف فرمائے کسی کا پاؤں جل جائے، اس کی ٹانگیں جل جائیں تو انسان کی اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، انسان کا سر جل جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، دلوں تک بمشکل ہی آگ پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان لیٹا ہوا ہے، اس کی ٹانگ جل جائے یا اللہ نہ کرے اس کے حلق میں یا کسی جگہ پر آگ لگے، دماغ پھٹ جائے، وہ مر گیا۔ دلوں تک آگ آنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے، لیکن وہ آگ اللہ فرماتے ہیں التی تطلع جو جھانک رہی ہوگی، پہنچ رہی ہوگی دلوں پر، علی الافئدہ دلوں تک، انہا بے شک وہ آگ علیہم ان پر مؤصدہ ہر طرف سے بند کر دی گئی ہے، مؤصدہ ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ۔ اللہ اکبر۔ ایک دروازے میں اللہ کمرے میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی میں، تو اور وہاں کوئی بھی شگاف نہ ہو، باہر آگ کے نکلنے کی جگہ نہ ہو، دروازے بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں، تو اس آگ کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ آگ کے نکلنے کا راستہ ہو تو کچھ نہ کچھ اس کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ یہ جہنم کی جو آگ ہے یہ ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، اس میں جہنمی کو پھینکا جائے گا، تو اس کی شدت کیا ہوگی۔ سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا کہ کناتیں لگا دی جائیں گی آگ کی، کناتیں، یہ جو ہم کناتیں لگاتے ہیں نا، آگ کی کناتیں لگا دی جائیں گی جہنم کے ارد گرد، اس کے اندر جہنمی ہوگا۔
تو اور آگ کس کی ہوگی؟ انسانوں کی، پتھروں کی، جو جہنم میں جلائی جائے گی، العیاذ باللہ۔ انہا بے شک یہ آگ، علیہم ان پر، مؤصدہ ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، فی عمدن ستونوں میں، ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں، وہ بند، ادھر ستون بنا دیے گئے، اس کے اندر آگ ہی آگ ہے، آگ کی حرارت یا آگ کا کسی بھی جگہ سے نکلنا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کس کو پھینکا جائے گا؟ جو ہر بات پہ تانا دیتا ہے، ہر بات پہ عیب لگاتا ہے، عیب جوئی کرنا اس کا کام ہے، اور پھر مال کے حرص اتنی زیادہ ہے کہ اس کو خرچ کرنا جہاں اللہ حکم دیتے ہیں اس کو وہ اتنا بھی نہیں کرتا جتنا حصہ اس میں فرض ہے وہ نکال دے، وہ بھی نہیں نکالتا۔ لاکھ میں 2500 ہے وہ بھی نکالتا، 2 لاکھ میں 5000 ہے وہ بھی نہیں نکالتا، 20 من پر 1 من اللہ کا ہے، فرض ہے، وہ بھی نہیں نکالتا۔ سونا ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، چاندی ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، کاروبار ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، مال کو گن گن کے رکھتا ہے۔ اسی کو کہا گیا کنز، خزانہ، اور اس کی بڑی وعید آئی ہے کہ جس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس مال کو اس پر داغا جائے گا، اس کی پشت کو، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بات سورہ توبہ میں بیان کی اللہ نے۔ تو دیکھیں ذرا اس سورہ مبارکہ کو، بڑی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہمزہ جو تانے دینے والا، لمزہ عیب لگانے والا ہے، الذی وہ شخص، جمع جو اکٹھا کرتا ہے، مال کو، وعددہ اور اس کو گن کر رکھتا ہے، یحسب گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن ضرور بھی ضرور اس کو ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، فی الحطامہ، حطامہ میں۔ تو حطامہ کا معنی توڑ پھوڑ کرنے والی جہنم، توڑ پھوڑ کرنے والی جہنم۔ وما ادراک ما الحطامہ، آپ کو کس چیز نے بتایا کہ حطامہ کیا ہے، وہ توڑ پھوڑ کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو جھانک رہی ہوگی سینوں پر، دلوں پر، انہا بے شک یہ آگ، علیہم ان پر، مؤصدہ ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، فی عمدن ستونوں میں، ممددہ لمبے ستونوں میں۔ اللہ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام اس سے پناہ مانگا کرتے، اللہم اجرنا من النار کی صورت میں، اللہ ہمیں جہنم سے، آگ سے بچا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم۔ نبی علیہ السلام اس طرح پناہ مانگا کرتے، تو اللہ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ اس کو دوہرا لیں، یاد کر لیں، جو بھائی سنانا چاہتے ہیں سنا لیں۔ بارک اللہ فیک۔